حدیث نمبر 3551۔ محمد نے بیان کیا، میں کوفہ میں انصار کے ایک عظیم مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالرحمن بن ابی لیلہ بھی ان میں موجود تھے۔ پس انہوں نے سبیعہ رضی اللہ عنہا کے معاملے کا تذکرہ کیا تو میں نے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے ابن عون کے قول کے معنی میں بیان کیا، حتیٰ کہ وہ بچے کو جنم دے لے۔ ابن ابی لیلہ نے کہا، لیکن اس کے چاچا یہ نہیں کہتے۔ پس میں نے اپنی آواز بلند کر کے کہا، میں جرأت کر سکتا ہوں کہ میں عبداللہ بن عتبہ پر جھوٹ بولوں جبکہ وہ کوفہ کے ایک جانب ہوں۔ انہوں نے کہا، پس میں مالک سے ملا، میں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سبیعہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم ان پر سختی کرتے ہو اور تم ان کے لیے رخصت مقرر نہیں کرتے؟ حالانکہ چھوٹی سورۃ النساء لمبی کے بعد نازل ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3552۔ علقمہ بن قیس سے روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چاہے میں اس سے مباہلہ کرتا ہوں کہ سورۃ الطلاق کی آیت حمل والیاں ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل وضع کرے، اس آیت کے بعد نازل ہوئی جس میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہے، پس وہ حلال ہو گئی، یعنی وضع حمل کے ساتھ ہی شادی کر سکتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3553۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چھوٹی سورۃ النساء سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ باب نمبر 57۔ ایسی بیوہ کی عدت جس کا شوہر اس کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ حدیث نمبر 3554۔ علقمہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ان سے ایک آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی اور اس نے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا، نہ اس کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کیا حتیٰ کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے لیے اتنا حق مہر ہے جتنا کہ اس کے خاندان کی خواتین کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ وہ عدت گزارے گی اور میراث پائے گی۔ پس معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک خاتون برو بنت واشق رضی اللہ عنہا کے متعلق ایسا ہی فیصلہ کیا تھا جیسا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ پس سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 58۔ سوگ کا بیان۔ حدیث نمبر 3555۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3556۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 59۔ جس کتابیہ کا شوہر فوت ہو جائے اس سے سوگ ساقط ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3557۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، البتہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 60۔ بیوہ کو اپنے گھر میں عدت گزارنی چاہیے۔ حدیث نمبر 3558۔ سیدہ فارعہ بنت مالک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا شوہر اپنی مفرور غلاموں کی تلاش میں نکلا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔
شعبہ اور ابن جریج نے بیان کیا وہ دور والے گھر میں تھے، بس وہ اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے انہیں رخصت دے دی، حتیٰ کہ جب وہ پلٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا اپنے گھر میں بیٹھو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3559۔ سیدہ فریہ بنت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر نے کچھ غلاموں کو اجرت پر رکھا تاکہ وہ اس کے لیے کام کرے، پس انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پس انہوں فریہ رضی اللہ عنہ نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور عرض کیا میں اس شوہر کے کسی مسکن میں رہتی ہوں، نہ اس کی طرف سے میرے لیے روزی کا بندوبست ہے، کیا میں اپنے مائکے چلی آؤں اور اپنے یتیموں کی دیکھ بھال کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو۔ پھر فرمایا تم نے کس طرح کہا ہے؟ پس انہوں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تمہیں خبر پہنچی ہے وہیں عدت پوری کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3560۔ سیدہ فریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا شوہر اپنے مفرور غلاموں کی تلاش میں نکلا، پس اسے قدوم کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنے مائکے منتقل ہونے کا ذکر کیا اور آپ سے اپنی حالت بیان کر دی، پس آپ نے مجھے رخصت دے دی۔ جب میں واپس مڑی تو آپ نے مجھے آواز دی اور فرمایا عدت پوری ہو جانے تک اپنے اہل میں رہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 61۔ بیوہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3561۔ عطا نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اس آیت نے اس کے اپنے شوہر کے گھر عدت گزارنے کو منسوخ کر دیا، پس وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اور وہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے انہیں گھروں سے نکالے بغیر۔ یہ قول درست نہیں کیونکہ یہ آیت منسوخ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مفہوم اور ہے جو کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 62۔ بیوہ کی عدت اس دن شروع ہو جائے گی جس دن اسے خبر موصول ہوگی۔ حدیث نمبر 3562۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریہ بنت مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میرے شوہر قدوم کے مقام پر وفات پا گئے، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارا گھر دور ہے، پس آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر انہیں بلا کر فرمایا 4 ماہ 10 دن اپنے گھر میں رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 63۔ مسلمان سوگ کرنے والی کے لیے ترک زینت نہ کہ یہودیہ اور نصرانیہ کے لیے۔ حدیث نمبر 3563۔ حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کیا کہ انہوں نے یہ تینوں احادیث انہیں بیان کی۔ زینب نے بیان کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی جس وقت کہ ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے، پس سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک خوشبو منگائی، اس میں سے کچھ ایک لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخساروں پر لگایا، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، البتہ یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے سوائے شوہر کے، اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ زینب نے بیان کیا پھر میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس گئی جس وقت کہ ان کے بھائی فوت ہوئے
ہوئے تھے۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس میں سے لگائی، پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی اور میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، البتہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے۔ اور زینب نے بیان کیا، میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرتے ہوئے سنا، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، کیا میں اسے سرما لگا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا وہ صرف 4 ماہ 10 دن ہی ہے۔ تم میں سے کوئی زمانہ جہالت میں سال گزرنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی؟ حمید نے بیان کیا، میں نے زینب سے کہا سال گزرنے کے بعد وہ کیا مینگنی پھینکا کرتی تھی؟ زینب نے بیان کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جایا کرتا تھا وہ چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو جاتی تھی اور انتہائی برا لباس پہن لیا کرتی تھی، وہ کوئی خوشبو استعمال کرتی تھی نہ کوئی اور چیز، حتیٰ کہ اسی طرح سال گزرتا تھا، پھر کوئی جانور گدھا یا کوئی بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا تھا، پس وہ اس کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑتی تھی، جس چیز کے ساتھ وہ جسم کو رگڑتی تھی وہ ہلاک ہی ہو جاتی تھی، پھر وہ باہر نکلتی، اسے مینگنی دی جاتی تو وہ اسے پھینکتی تھی، پھر اس کے بعد وہ چاہتی تو خوشبو وغیرہ لگاتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64 سوگ والی خاتون رنگ دار کپڑے نہ پہنے۔ حدیث نمبر 3564 سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ نہ منائے، اس لیے کہ وہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، وہ رنگ کیا ہوا کپڑا پہنے گی، نہ ایسا کپڑا پہنے گی جس کا سوت رنگ کیا ہوا ہو، یمنی لکیر دار چادریں سرما لگائے گی، نہ کنگھی کرے گی، وہ صرف اپنے حیض کے دن ختم ہو جانے پر کچھ خوشبو اور تھوڑا سا قسط اور اظفار، یہ دونوں خوشبوئیں ہیں، لگائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3565 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ زرد رنگ کا کپڑا پہنے، نہ گیرو کیے ہوئے کپڑے پہنے، اور وہ مہندی خداب لگائے نہ سرما۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 65 سوگ والی کے لیے خداب لگانا۔ حدیث نمبر 3566 سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے اور سرما لگائے گی، نہ خداب اور نہ ہی رنگ کیا ہوا کپڑا پہنے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 66 سوگ والی خاتون کے لیے بیری کے پتوں کے ساتھ کنگھی کرنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 3567 ام حکیم بنت اسید نے اپنی والدہ سے روایت کیا کہ ان کے شوہر وفات پا گئی اور ان کی آنکھ دکھتی تھی، پس وہ جلا سرما لگاتی تھی، پس انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے جلا سرمے کے بارے میں دریافت کرے۔ انہوں نے فرمایا وہ سرما نہ لگائے مگر یہ کہ لگانا انتہائی ضروری ہو۔ جس وقت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں پر ایلوا لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایلوا ہی تو ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی چہرے کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، اسے بھی
تم صرف رات کے وقت ہی لگایا کرو اور تم خوشبو اور مہندی لگا کر کنگھی نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ خراب ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں کس چیز کے ساتھ کنگھی کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیری کی پتوں کے ساتھ خوب اچھی طرح اپنے سر کو دھو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 65 سوگ والی خاتون کے لیے سرما لگانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3568 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، قریش کی ایک خاتون آئی تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کو آنکھ کی تکلیف ہے، کیا میں اسے سرما لگا دوں؟ اور اس کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر 4 ماہ اور 10 دن۔ پھر اس نے کہا مجھے اس کی نظر کا اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر 4 ماہ اور 10 دن۔ تم میں سے کوئی دور جاہلیت میں اپنے شوہر پر 1 سال سوگ منایا کرتی تھی، پھر سال گزر جانے پر مینگنی پھینکتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3569 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے آپ سے اپنی بیٹی کے متعلق مسئلہ دریافت کیا۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور وہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی 1 سال بھر کے لیے سوگ منایا کرتی تھی، پھر سال گزر جانے کے بعد وہ مینگنی پھینکتی تھی، یہ تو صرف 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3570 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کیا میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور مجھے اس کی آنکھ کا اندیشہ ہے، وہ سرما لگانا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی سال گزر جانے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی، یہ تو صرف 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے زینب سے کہا سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا دور جہالت میں جب عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ اپنے برے سے گھر کا قصد کرتی اور اس میں بیٹھی رہتی تھی، حتیٰ کہ جب سال گزر جاتا تھا تو وہ باہر نکلتی تھی اور اپنے پیچھے مینگنی پھینکتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3571 زینب سے روایت ہے کہ ایک عورت نے سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ دریافت کیا، کیا وہ اپنے شوہر کی وفات کی عدت میں سرما لگا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے اس بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور جہالت میں تم میں سے کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو وہ سال بھر ٹھہرتی تھی، پھر وہ اپنے پیچھے مینگنی پھینکتی تھی، پھر باہر نکلتی تھی، یہ تو صرف 4 ماہ اور 10 دن ہے، حتیٰ کہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 68 سوگ والی کے لیے قسط اور اظفار کا استعمال۔ حدیث نمبر 3572 سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے بیوہ کے لیے طہر کے وقت قسط و اظفار 2 خوشبوئیں استعمال کرنے کی رخصت دی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 69 بیوہ کے لیے میراث فرض ہو جانے کے بعد سال بھر کے لیے فائدہ پہنچانے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ حدیث نمبر 3573 اکرمہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ عز و جل کے فرمان تم میں سے جو فوت ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائے ان کے ازواج کے لیے سال بھر فائدہ پہنچانے کی وصیت ہے بغیر نکالنے کے، یہ آیت میراث کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، اس کے لیے 4تھا اور 8واں حصہ مقرر کیا گیا اور سال کی مدت 4 ماہ 10 دن کی مدت سے منسوخ ہو گئی۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3574 اکرمہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان تم میں سے جو فوت ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائے تو ان کے ازواج کے لیے وصیت ہے کہ انہیں نکالے بغیر سال تک فائدہ پہنچایا جائے
کے بارے میں مروی ہے کہ اس آیت تم میں سے جو فوت ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائے تو وہ 4 ماہ اور 10 دن تک انتظار کرے نے منسوخ کر دیا۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 70، جس عورت کو طلاق بائن ہو چکی ہو اس کے لیے عدت میں اپنے گھر سے نکلنے کی رخصت ہے۔ حدیث نمبر 3575۔ عبد الرحمن بن عاصم سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ وہ بنو مخزوم کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی۔ اس نے انہیں 3 طلاقیں دے دی۔ وہ کسی جہاد پر چلا گیا اور اپنے وکیل کو حکم دیا کہ وہ اسے کچھ نفقہ دے دے۔ پس میں نے اسے کم جانا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے پاس چلی گئی۔ پس رسول اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے جبکہ وہ ان کے پاس ہی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ بنت قیس ہیں، فلاں شخص نے اسے طلاق دے دی ہے اور اس نے اس کی طرف کچھ نفقہ بھیجا ہے تو اس نے اسے واپس کر دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ایک چیز بھی احسان ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلثوم کے پاس چلی جاؤ اور اس کے ہاں عدت گزارو۔ پھر فرمایا، کلثوم ایسی خاتون ہے کہ اس کے پاس مہمان بہت آتے ہیں، بس تم عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہو جاؤ، وہ نابینا شخص ہے۔ پس وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہو گئی اور ان کے ہاں عدت گزاری حتیٰ کہ ان کی عدت ختم ہو گئی۔ پھر ابو جہم اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اسے پیغام نکاح بھیجا تو وہ ان دونوں کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہا ابو جہم تو مجھے اس کی لاٹھی کا تمہارے متعلق اندیشہ ہے، رہا معاویہ تو وہ مال میں کم ہے۔ پس انہوں نے بعد میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3576۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ ابو عمر بن حفص بن المغیرہ کے نکاح میں تھی، پس انہوں نے انہیں تیسری آخری طلاق بھی دے دی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ وہ اپنے گھر سے نکلنے کے بارے آپ سے مسئلہ دریافت کرے۔ پس آپ نے انہیں نابینا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں منتقل ہونے کا حکم فرمایا۔ پس مروان نے انکار کیا کہ وہ فاطمہ کے بارے میں یہ تصدیق کرے کہ وہ متعلقہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ عروہ نے بیان کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3577۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی مجھ پر گھس آئے۔ پس آپ نے انہیں حکم فرمایا تو وہ منتقل ہو گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3578۔ شعبی نے بیان کیا، میں سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائن دے دی تھی۔ پس انہوں نے رہائش اور خرچ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا۔ انہوں نے بیان کیا، آپ نے میرے لیے رہائش مقرر فرمائی نہ خرچہ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں عدت گزاروں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3579۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے چاچا زاد عمر بن مکتوم کے گھر منتقل ہو جاؤ اور وہاں عدت گزارو۔ پس اسود نے اسے کنکری ماری اور کہا، تیرا برا ہو، تم اس طرح کا فتویٰ کیوں دیتے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم 2 گواہ لے آؤ کہ وہ گواہی دے کہ انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ورنہ ہم کسی عورت کے کہنے پر اللہ کی کتاب نہیں چھوڑیں گے،
تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ نکلے مگر یہ کہ وہ کسی واضح فحاشی کا ارتکاب کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 71 بیوہ خاتون کا دن کے وقت باہر نکلنا۔ حدیث نمبر 3580 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان کی خالہ کو طلاق دے دی گئی، پس انہوں نے اپنے کھجوروں کے باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو ان کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے روک دیا، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی کھجوریں توڑو، ہو سکتا ہے کہ تم صدقہ کرو اور بھلائی کا کوئی کام کرو۔ اس حدیث میں متعلقہ کا ذکر ہے، بیوہ کا نہیں، لہٰذا یہ بیوہ کے باہر نکلنے کی دلیل نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 72 طلاق بائنہ والی کا خرچہ۔ حدیث نمبر 3581 ابو بکر بن حفص نے بیان کیا میں اور ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، انہوں نے فرمایا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میرے لیے کوئی رہائش مقرر کی نہ خرچہ۔ انہوں نے فرمایا انہوں نے میرے لیے اپنے چچا زاد کے ہاں 10 قفیز وزن کا پیمانہ رکھ دیے، 5 قفیز جو اور 5 قفیز کھجور۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فلاں شخص کے گھر میں عدت گزاروں، ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دی تھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 73 طلاق بائنہ والی اگر حاملہ ہو تو اس کا خرچہ۔ حدیث نمبر 3582 عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے سعید بن زید کی بیٹی ان کی والدہ حمنہ بنت قیس تھی کو طلاق بائن دے دی تو ان کی خالہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے انہیں عبداللہ بن عمر کے گھر سے منتقل ہو جانے کا حکم دیا۔ مروہ نے اسے سنا تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی مسکن کی طرف پلٹ جائے حتیٰ کہ اپنی عدت پوری کر لے۔ انہوں نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور بتایا کہ ان کی خالہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس کا فتویٰ دیا ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منتقل ہونے کا فتویٰ دیا تھا جس وقت ابو عمر بن حفص مخزومی نے اسے طلاق دی تھی۔ پس مروہ نے قبیصہ بن ذؤیب کو فاطمہ کے پاس بھیجا تو اس نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابو عمر کے نکاح میں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یمن کا حکمران بنایا تو وہ بھی ان کے ساتھ گئے، پس اس نے وہاں سے طلاق بھیج دی اور وہ اس کی آخری طلاق تھی، اور حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو اس کے خرچ کے متعلق کہا، پس انہوں نے حارث اور عیاش کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے اس خرچے کا مطالبہ کیا جس کا اس کے شوہر نے حکم دیا تھا۔ پس ان دونوں نے کہا اللہ کی قسم اس کا ہمارے ذمہ کوئی خرچہ نہیں مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو اور وہ ہمارے مسکن میں بھی ہماری اجازت سے رہ سکتی ہے۔ پس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کا تذکرہ کیا، پس آپ نے ان دونوں کی تصدیق فرمائی۔ انہوں نے بیان کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول تو پھر میں کہاں منتقل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم کے پاس منتقل ہو جاؤ، یہ وہی نابینا صحابی ہے جن کی وجہ سے اللہ نے اپنی کتاب میں آپ سے خفگی کا اظہار فرمایا تھا۔ پس میں ان کے پاس منتقل ہو گئی، میں ان کے ہاں اپنے زائد کپڑے اتار دیا کرتی تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 74 اقرا کا بیان۔ حدیث نمبر 3583
عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے انہیں بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ سے خون کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ تو ایک رگ کا خون ہے، پس دیکھو جب تمہارا قرہ حیض تمہیں آئے تو پھر نماز نہ پڑھو، اور جب تمہارا قرہ حیض گزر جائے تو پھر پاک ہو جاؤ۔ فرمایا پھر ایک قرہ ان حیض سے دوسرے قرہ کے درمیانی وقفے میں نماز پڑھتی رہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75، 3 طلاقوں کے بعد مراجعت کا منسوخ۔ حدیث نمبر 3584، اکرمہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اور فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور فرمایا يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ کی تفسیر میں روایت کیا، فرمایا قرآن میں سب سے پہلے جو منسوخ ہوا وہ قبلہ ہے، اور فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ یہ اسی طرح کہ جب آدمی اپنی اہلیہ کو طلاق دیتا تو وہ اس سے رجوع کرنے کا حقدار ہے، خواہ اس نے اسے 3 طلاقیں دی ہوں، پس اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا طلاق 2 بار ہے، پس اب روکنا ہے تو دستور کے مطابق یا چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 76، رجوع کا بیان۔ حدیث نمبر 3585، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی، پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے، پس جب پاک ہو جائے یعنی اگر چاہے تو اسے طلاق دے۔ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا تم نے اسے شمار کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا اسے کون روک سکتا ہے، مجھے بتاؤ اگر وہ کسی فرض کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے اور احمق ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3586، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی، پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دے کہ وہ اس سے رجوع کر لے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آ جائے، پس جب پاک ہو جائے تو پھر اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے اور اگر چاہے تو اسے نکاح میں باقی رکھے، اس لیے کہ طلاق تو وہ ہے جس کا اللہ عز و جل نے حکم فرمایا ہے، فرمایا انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3587، نافع نے بیان کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جاتا جس نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دی ہوتی تو وہ فرماتے اگر اس نے ایک دی ہے یا 2، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر اسے نکاح میں رکھے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے، پھر وہ پاک ہو، پھر وہ اس سے جمع کرنے سے پہلے طلاق دے۔ اگر تم نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو
پھر تم نے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی جس میں اس نے تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم فرمایا تھا اور تمہاری بیوی تم سے الگ ہو چکی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3588 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3589 طاؤس سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سنا ان سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جاتا جس نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دی ہو تو وہ فرماتے کیا تم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو واقعہ بتایا تو آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ اس سے رجوع کر لے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ میں نے انہیں اس پر اضافہ کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3590 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی پھر ان سے رجوع کر لیا تھا۔ واللہ اعلم۔ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا پھر ارادہ ترک کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الخیل والسبق والرمی گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی سے متعلقہ احادیث۔ باب نمبر 1 قیامت تک گھوڑے کی نشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3591 سیدنا سلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگوں نے گھوڑوں کو بے قیمت بنا دیا، ہتھیار اتار کر رکھ دیے اور انہوں نے کہا جہاد کوئی نہیں، لڑائی موقوف ہو گئی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر فرمایا انہوں نے جھوٹ کہا، ابھی ابھی قتال کا حکم آیا ہے، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قتال کرتی رہے گی، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے پھیر دے گا اور ان سے رزق فراہم کرے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا اور قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی ہوئی ہے اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میری روح جلد قبض کر لی جائے گی، تم گروہ گروہ ہو کر میری اتباع کرو گے، تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور مومنوں کا اصل ٹھکانہ شام ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3592 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی ہوئی ہے۔ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی کے لیے تو باعث اجر ہے، وہ ایک آدمی کے لیے پردہ ہے اور وہ ایک آدمی پر وبال ہے۔ رہا وہ شخص جس کے لیے وہ اجر ہے تو وہ شخص ہے جو انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالتا ہے، ان کے پیٹ میں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دی جاتی ہے، خواہ وہ انہیں کسی چراگاہ میں چھوڑا جائے۔ اور پھر حدیث بیان کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3593 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہے، ایک آدمی کے لیے پردہ ہے اور ایک آدمی پر بوجھ ہے۔ رہا وہ شخص جس کے لیے وہ اجر ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالا ہے، پھر جس جگہ سبزہ یا شادابی ہوتی ہے تو وہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے، پس وہ اس چراگاہ یا شاداب جگہ سے جہاں تک چارے گا وہ اس کے لیے نیکیاں ہے، اور اگر وہ رسی تڑا کر 1 زغن یا 2 زغن لگائے تو اس کے قدموں کے نشان بھی اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور حارث کی روایت میں ہے اس کے بعد
بھی اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور اگر وہ کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے اور وہاں سے پانی پی لیتا ہے اگرچہ اس نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا تھا تو یہ بھی اس کے لیے حسنات ہیں، پس وہ اس کے لیے اجر ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے اسے بے نیاز ہونے اور کسی سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے پالا ہے تو وہ اس کی سواری میں اللہ عز و جل کے حق کو فراموش نہ کرے تو وہ اس کے لیے پردہ ہے، اور ایک وہ آدمی جس نے اسے فقر و ریا اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھا ہے تو وہ اس کے لیے وبال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں ایک جامع اور منفرد آیات کے علاوہ مجھ پر کوئی اور چیز نازل نہیں ہوئی، پس جو کوئی ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ پالے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کا بدلہ پالے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، گھوڑوں سے محبت۔ حدیث نمبر 3594۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے بعد گھوڑے سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 3، گھوڑے کو کون سا رنگ پسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 3595۔ سیدنا ابو وحیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو، اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ گھوڑے باندھ کر رکھو، ان کی پیشانیوں اور ان کے سرین پر ہاتھ پھیرو، ان کے گلوں میں پٹے ہار ڈالو، انہیں تانت نہ پہناؤ۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سرخ اور سیاہ رنگ والا گھوڑا خریدو جس کی پیشانی اور ٹانگیں خوب سفید ہوں، یا سرخ و زرد رنگ کا ہو اور اس کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، یا سیاہ رنگ کا ہو جس کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 4، گھوڑوں میں سے شکال گھوڑا۔ حدیث نمبر 3596۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں میں سے شکال گھوڑے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3597۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ گھوڑوں میں سے شکال گھوڑے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ابو عبد الرحمن نے کہا، گھوڑوں میں شکال اسے کہتے ہیں جس کی 4 میں سے 3 ٹانگیں سفید ہوں اور ایک میں سفیدی نہ ہو، یا ایک میں سفیدی ہو اور 3 میں سفیدی نہ ہو، اور شکال ٹانگ میں ہوتا ہے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، گھوڑے کا منحوس ہونا۔ حدیث نمبر 3598۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھوڑا اور گھر۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 3599۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست گھر، عورت اور گھوڑے میں ہے۔ حکم الحدیث شاذ۔ حدیث نمبر 3600۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ مکان عورت اور گھوڑے میں ہوتی۔ یہ حدیث گزشتہ حدیث کی وضاحت کر رہی ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ حکم الحدیث صحیح۔